السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ سورہ الماعون کی دو آیتوں کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس کا نام، زمان نزول اور جو مرکزی مضمون ہے اس پر چند نکات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آخری آیت کے آخری لفظ الماعون کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ معون یعنی چھوٹی موٹی برتنے والی چیزوں کو کہتے ہیں۔ زمان نزول کے مطابق ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا کہ یہ سورہ مکی ہے، اور یہی قول عطا اور جابر کا بھی ہے، لیکن ابو حیان نے البحر المحیط میں ابن عباس اور قتادہ اور ضحاک کا یہ قول نقل کیا کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ مفسر کے نزدیک خود اس سورہ کے اندر ایک داخلی شہادت ایسی موجود ہے جو اس کے مدنی ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں ان نماز پڑھنے والوں کو تباہی کی وعید سنائی گئی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ منافقین کی یہ قسم مدینے ہی میں پائی جاتی تھی، کیونکہ وہیں اسلام اور اہل اسلام کو یہ قوت حاصل ہوئی تھی کہ بہت سے لوگوں کو مصلحتاً ایمان لانا پڑتا تھا اور وہ مجبوراً مسجد میں آتے تھے، جماعت میں شریک ہوتے تھے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے تھے تاکہ انہیں مسلمانوں میں شمار کیا جائے۔ اس کے برعکس مکے میں ایسے حالات سرے سے موجود ہی نہ تھے کہ وہاں کسی کو دکھاوے کی نماز پڑھنی پڑتی۔ وہاں تو اہل ایمان کے لیے نماز بجماعت کا اہتمام بھی مشکل تھا۔ ان کو چھپ چھپ کر نماز پڑھنی پڑتی تھی، اور کوئی علانیہ پڑھتا تھا تو جان پر کھیل کر پڑھتا تھا۔ منافقین کی جو قسم وہاں پائی جاتی تھی وہ ریاکارانہ ایمان لانے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والوں کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برسر حق ہونے کو جان اور مان گئے تھے، مگر ان میں سے کوئی اپنی ریاست، وجاہت اور مشقت کو برقرار رکھنے کی خاطر اسلام قبول کرنے سے گریز کر رہا تھا، اور کوئی یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا کہ مسلمان ہو کر ان مصائب میں مبتلا ہو جائے جن میں وہ ایمان لانے والوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مبتلا ہوتے دیکھ رہے تھے۔ مکی دور کے منافقین کی یہ حالت سورہ عنکبوت آیت 10 سے 11 میں بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کا جو موضوع اور مضمون ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آخرت پر ایمان نہ لانا انسان کے اندر کس قسم کے اخلاق پیدا کرتا ہے، یعنی کتنا اثر ہے۔ آخرت پر ایمان نہیں لانا انسان کے اخلاق جو ہے اس شخص سے الگ ہوتے ہیں جو آخرت پر ایمان لایا ہے۔ آیت 2 اور 3 میں ان کفار کی حالت بیان کی گئی جو علانیہ آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اور آخری 4 آیتوں میں ان منافقین کا حال بیان کیا گیا جو بظاہر مسلمان ہیں مگر دل میں آخرت اور اس کی جزا اور سزا اور اس کے ثواب و عتاب کا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ مجموعی طور پر دونوں قسم کے گروہوں کے طرز عمل کو بیان کرنے سے مقصود یہ حقیقت لوگوں کے ذہن نشین کرنا ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوط اور مستحکم پاکیزہ کردار عقیدے آخرت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اس کا جو
مرکزی مضمون اور موضوع جو ہے اس کے اوپر زور دیا جائے۔ آخرت پر ایمان، آخرت پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی آیت ارائیت الذی یکذب بالدین، ارائیت الذی، تم نے دیکھا اس شخص کو، یعنی یہاں تفسیر میں تم نے دیکھا کا خطاب بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر قرآن مجید کا انداز بیان یہ ہے کہ ایسے مواقع پر عموماً ہر صاحب عقل اور سوچنے سمجھنے والے شخص کو مخاطب کرتا ہے، اور دیکھنے کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا بھی ہے، کیونکہ آگے لوگوں کا جو حال بیان کیا گیا ہے وہ ہر دیکھنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور اس کا مطلب جاننا، سمجھنا اور غور کرنا بھی ہے۔ عربی کی طرح اردو میں بھی دیکھنے کا لفظ اس دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں یا مجھے خبر ہے۔ یا مثلا ہم کہتے ہیں کہ ذرا یہ بھی تو دیکھو، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس بات پر بھی غور کرو۔ بس اگر لفظ ارائیتا کو اس دوسرے معنی میں لے جائے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا، جانتے ہو کیسا شخص ہے جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر جو جزائے اعمال کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ ہے ارائیت الذی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، یکذب بالدین، جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے۔ یکذب بالدین فرمایا گیا۔ دین کا لفظ قرآن کی اصطلاح میں آخرت کی جزائے اعمال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دین اسلام کے لیے بھی، لیکن جو مضمون آگے بیان ہوا اس کے ساتھ پہلے معنی ہی زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، اگرچہ دوسرے معنی بھی سلسلے کلام سے غیر مطابق نہیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے، اور اکثر مفسرین پہلے معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر پہلے معنی لیے جائیں تو پوری صورت کا مضمون کا مطلب یہ ہوگا کہ آخرت کا انکار، آخرت کے انکار کا عقیدہ انسان میں یہ سیرت اور کردار پیدا کرتا ہے، اور دوسرے معنی لیے جائیں تو پوری صورت کا مدعا دین اسلام کی اخلاقی اہمیت واضح کرنا قرار پائے گا۔ یعنی کلام کا مقصد یہ ہوگا کہ اسلام اس کے برعکس سیرت اور کردار پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس دین کے انکار کرنے والوں میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جو اس میں بتائی گئی ہے، یکذب بالدین۔ پھر اس کے بعد جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی انداز کلام سے محسوس ہوتا یہاں اس سوال سے بات کا آغاز کرنے کا مقصد یہ پوچھنا نہیں کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے یا نہیں، بلکہ سامع کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت دینا ہے کہ آخرت کی جزا اور سزا کا انکار آدمی میں کس قسم کا کردار پیدا کرتا ہے، اور اسے یہ جاننے کا خواہش مند بنانا ہے کہ اس عقیدے کو جھٹلانے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ وہ ایمان بالآخرہ کی اخلاقی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے اس کے اندر، یعنی دونوں آخرت کو ماننے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے، دونوں کے اخلاق، دونوں کے کیریکٹرسٹکس، دونوں کے معاملات، دونوں کی سوچ، فکر، طرز، تمام چیزیں جو ہیں بدل جاتی ہیں۔ تو اسی لیے آخرت کا یقین ہی انسان کو بھلائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے آخرت پر یقین اور ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر عمل کا حساب نوٹ ہو رہا ہے، اور اس کا جواب ہم کو آخرت میں دینا ہے، اور اسی مناسبت سے ہم کو سزا جزا ملے گی۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے اور بھلائی کی ترغیب دیتی ہے۔ پھر فرمایا جا رہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا اور مسکین کا یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہاں تک ہمارا ہوا تو
یہاں پر فذالک الذی فرمایا گیا۔ اس فقرے میں فا ایک پورے جملے کا مفہوم ادا کرتا ہے۔ اس کی معنی یہ ہے اگر تم نہیں جانتے تو تمہیں معلوم ہو کہ وہی تو ہے جو، یا پھر یہ اس معنی میں ہے کہ اپنے اسی انکار آخرت کی وجہ سے وہ ایسا شخص ہے جو۔ پھر یدعو الیتیم، اصل میں یدعو الیتیم کا فقرہ استعمال ہوا جس کے کئی معنی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ یتیم کا حق مار کھاتا ہے اور اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی میراث پراپرٹی سے بے دخل کر کے اسے دھکے مار کر نکال دیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ یتیم اگر اس سے مدد مانگنے آتا ہے تو رحم کھانے کے بجائے اسے دھتکار دیتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ اپنی پریشان حالی کی بنا پر رحم کی امید لیے ہوئے کھڑا رہے تو اسے دھکے دے کر دفع کر دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ یتیم پر ظلم ڈھاتا ہے، مثلاً اس کے گھر میں اگر اس کا اپنا ہی کوئی رشتہ دار یتیم ہو تو اس کے نصیب میں سارے گھر کی خدمت گاری کرنے اور بات بات پر جھڑکیاں اور ٹھوکریں کھانے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ علاوہ برے اس فقرے میں یہ معنی بھی پوشیدہ ہے کہ اس شخص سے کبھی کبھار یہ ظالمانہ حرکت سرزد نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کی عادت اور اس کا مستقل رویہ یہی ہے۔ اسے یہ احساس ہی نہیں ہے یہ کوئی برا کام ہے جو وہ کر رہا ہے، بلکہ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ یہ روش اختیار کیے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یتیم ایک بے بس اور بے یار اور مددگار مخلوق ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں اگر اس کا حق مار کھایا جائے یا اسے ظلم و ستم کا تختہ مشق بنا کر رکھا جائے، یا وہ مدد مانگنے کے لیے آئے تو اسے دھتکار دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بڑا عجیب واقعہ قاضی ابو الحسن الماوردی نے اپنی کتاب اعلام النبوہ میں لکھا ہے۔ ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا۔ وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے، اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ اسے کچھ دے دے، مگر اس ظالم نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی اور وہ کھڑے کھڑے آخرکار مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے شرارت کی نیت سے اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کرو تو ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلوا دیں گے۔ بچہ بیچارہ ناواقف تھا کہ ابو جہل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، اور یہ بدبخت اسے کسی غرض کے لیے یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے ہاں تشریف لے گئے۔ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا، تاخیر نہیں کی۔ یعنی ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کو مدد کرتے تھے۔ اب جب اس نے اپنی پرابلم بتایا اس یتیم بچے نے، تو سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے اس کے پاس چلنے کا ارادہ کیا ہے۔ یعنی کتنی جرات اور کتنی وسعت اور کتنی توکل والی بات ہے کہ فوراً اٹھ کھڑے ہونا، اور اس کے ساتھ اپنے حالانکہ بدترین دشمن تھا ابو جہل، اس کے یہاں چلے گئے۔ آپ کو دیکھ کر اس نے آپ کا استقبال کیا، اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو ابو جہل سے، تو فوراً ابو جہل مان گیا اور اس کا مال لا کر اسے دے دیا۔ قریش کے سردار طاق میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ وہ کسی مزے اور جھڑپ کی امید کر رہے تھے، مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا کہ ابو جہل نے پیسہ لوٹا دیا ہے، مال لوٹا دیا، تو حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور اسے یہ طعنہ دیا کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا،
مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ذرا برابر بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی۔ اس واقعے سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا کہ اس زمانے میں عرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور معزز قبیلے تک کے بڑے بڑے سرداروں کا یتیموں اور دوسرے بیار اور مددگار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بلند اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے اس اخلاق کا آپ کے بدترین دشمنوں تک پر کیا رعب تھا۔ ہاں، دشمن ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان گیا اور مال سے لوٹا دیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ اس سے پہلے بھی ہم یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زبردست اخلاقی رعب پر دلالت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے کفار قریش آپ کو جو ہے جادوگر کہتے تھے۔ یہ ہے اس کی تفسیر کہ یدول یتیم، اور وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتے۔ تو اللہ اس معاشرے کے اندر بھی یتیموں کے ساتھ جو صحیح سلوک نہیں ہوا کرتا تھا، ان سے کام لیا جاتا تھا، ان کو جھڑکا جاتا تھا، میراث کی جو پراپرٹی مال ہوتا اسے وہ کھا لیتے تھے اور ان کے ساتھ جو زیادتی کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے اللہ کے اذن سے کیسی حیرت انگیز تبدیلی جو ہے اس معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر جہاں پر یہ چیز تھی وہ تبدیلی لائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں کیا فرمایا، بہترین گھر وہ ہے جس میں ایک یتیم کی پرورش پائی جاتی ہو، اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ کتنا بڑا درجہ دیا گیا۔ اب یہ وہ چیز ہے جو آخرت پر ایمان لانے سے ممکن ہے۔ اگر آخرت پر ایمان نہ لائیں گے، آخرت پر ایمان کمزور اور ضعیف اگر ہوگا تو پھر یہ اخلاق، پھر یہ یقین، پھر یہ چیزیں جو ہے پیدا نہیں ہوتی۔ اسی لیے آخرت پر ایمان لانا جو ہے بڑا ضروری ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ اطعام المسکین کہا گیا، اطعام المسکین نہیں بلکہ طعام المسکین کہا گیا۔ اگر اطعام المسکین اگر کہا گیا ہوتا تو معنی یہ ہوتے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا، لیکن طعام المسکین کے معنی یہ ہیں کہ وہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ یعنی زیر اور زبر میں کتنا فرق ہے معنی کے اندر۔ طعام المسکین زبر سے آیا تا کے اوپر، اور اطعام میں اگر ہوتا تو پھر اس کے معنی الگ ہوتے ہیں۔ مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا، یہ معنی ہوتے ہیں۔ والفاظ دیگر، جو کھانا مسکین کو دیا جاتا ہے وہ دینے والے کا کھانا نہیں بلکہ اسی مسکین کا کھانا ہے، وہ اس کا حق ہے جو دینے والے پر عائد ہوتا ہے، اور دینے والا کوئی بخشش نہیں دے رہا بلکہ اس کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہی بات ہے جو سورہ ذاریات آیت نمبر 19 میں فرمائی گئی، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔ دراصل یہ بات بھی آتی ہے نا کہ جو مہمان ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے پاس قیام کرتا ہے، ہمارا رزق جو کھاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خرچ کر رہے ہیں، لیکن اصل بنیادی بات یہ ہے کہ مہمان ہمارے پاس آیا لیکن وہ اپنے حصے کا رزق ہی کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی جیسے جو ہے ہمارے اندر اس کا رزق ہمارے ذمہ، اس کا حق ہے جو وہ کھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے سے جو برکت، رحمت، سلامتی، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یعنی یہ تصور ہمارے اندر اچھی طریقے سے پیدا نہیں ہے، اور یہ اس وقت ہی ہوگا جب ہمارا یقین آخرت پر مضبوط ہو کہ جو مہمان آتا ہے، جو رزق، جو مہمان نوازی، جو مجھ پر خرچ کرتے ہیں، دراصل وہ اس کا حق ہے، یہ کوئی بخشش نہیں جو اسے ہم دے رہے ہیں بلکہ اس کا
حق۔ یہ کانسیپٹ، یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے آگے لا یحض کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے نفس کو بھی اس کام پر آمادہ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں کہتا کہ مسکین کا کھانا دیا کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پر نہیں اکساتا کہ معاشرے میں جو غریب اور محتاج لوگ بھوکے مر رہے ہیں ان کے حقوق پہچانیں اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے کچھ کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف دو نمایاں ترین مثالیں دے کر دراصل یہ بتایا کہ انکار آخرت لوگوں میں کس قسم کی اخلاقی برائیاں پیدا کرتا ہے۔ اصل مقصود ان دو ہی باتوں پر گرفت کرنا نہیں ہے کہ آخرت کو نہ ماننے سے بس یہ دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ یتیموں کو دھتکارتے ہیں اور مسکینوں کا کھانا دینے پر نہیں اکساتے، بلکہ جو بے شمار خرابیاں اس گمراہی کے نتیجے میں رونما ہوتی ہیں، ان میں سے دو ایسی چیزیں بطور نمونہ پیش کیں جن کو ہر شریف متبع اور سلیم الفطرت انسان مانے گا کہ وہ نہایت قبیح اخلاقی رذائل ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ اگر یہی شخص اللہ کے حضور اپنی حاضری اور جواب دہی کا قائل ہوتا تو اسے ایسی کمینہ حرکتیں سرزد نہ ہوتی کہ یتیم کا حق مارے، اس پر ظلم ڈھائے، اس کو دھتکارے اور مسکین کو نہ خود کھلائے نہ کسی سے کہے کہ اس کا کھانا اس کو دو۔ آخرت کا یقین رکھنے والوں کے اوصاف تو وہ ہیں جو سورہ عصر اور سورہ بلد میں بیان کیے گئے کہ وتواصوا بالمرحمہ، وہ ایک دوسرے کو خلق خدا پر رحم کھانے کی نصیحت کرتے ہیں، اور وتواصوا بالحق، وہ ایک دوسرے کو حق پرستی اور ادائے حقوق کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یقین آخرت پر مضبوط کرتا چلے جائیں، اور جو ہے یتیموں کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے بہتر ہو، اور اس حدیث کو ہم اپنی عملی زندگی میں لائیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی اگر یتیم ہو تو ہم ایک بہترین گھر بنیں جس میں آپ نے بشارت دی، خوشخبری دی کہ بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر ایک یتیم کی پرورش ہو رہی ہے۔ یہ اتنا بڑا درجہ ہے جسے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق اور تائید اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔